ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور جن کی نبوت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ عنوان ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. قرآن مجید کے اندر کل اللہ رب العالمین نے 28 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر بیان کیا، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، جن میں سے 26 مرتبہ نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا. یہاں پر ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، سب سے پہلا زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کا اہتمام اجتماعی طور پر کرنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی نظام اجتماعی طور پر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اجتماعی زکوٰۃ کے تعلق سے ذکر کیا. سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے تعلق سے ذکر کیا
اور کہا کہ اگر ان ایمان والوں کو اللہ رب العالمین زمین کا خلیفہ بنا دے یا زمین میں حکومت عطا کر دے تو زمین میں حکومت کے اختیار کرنے کے بعد یہ ایمان والے لوگ سب سے پہلے نماز قائم کریں گے، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ زکوٰۃ کو بھی قائم کریں گے۔ جس طرح نماز کا قائم کرنے کا ذکر ہے اسی طرح زکوٰۃ کا بھی قائم کرنے کا ذکر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے علاقے ہیں، بہت کم ایسے علاقے، آندھرا پردیش کے کچھ علاقے، کنور ڈسٹرکٹ وغیرہ میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، باقاعدہ بیت المال ان لوگوں نے بنایا ہے اور باقاعدہ وہاں پر اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو وصول کیا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت کم مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہمارے ملک کے اندر۔ دیگر علاقوں کی، دیگر ممالک کی بات ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر ایسے بہت کم علاقے ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں پر اجتماعی طور پر بیت المال کا نظم ہے اور باقاعدہ زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ موجود ہیں اور وہیں سے زکوٰۃ کو تقسیم بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مقامات پر کیا۔ تو زکوٰۃ کا اصل معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہم بار بار سنتے ہیں، زکوٰۃ کا بنیادی طور پر معنی کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا اگر ہم معنی دیکھتے ہیں تو اس کے دو معنی اور ڈکشنری کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا اور دوسرا معنی ہے پاک و صاف ہونا، اور یہ دونوں چیزیں زکوٰۃ دینے والے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے دونوں معنوں کا استعمال کیا۔ سب سے پہلا مطلب کیا ہے؟ جب انسان زکوٰۃ کا مال ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کا مال دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے مال میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارا جو مال ہے وہ تمام گندگیوں سے، تمام خباثت سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حدیث اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کیجئے، ان سے زکوٰۃ کا مال لیجئے، حاصل کیجئے، تاکہ ان کو کیا کیا جائے؟ تاکہ ان کو پاک و صاف کیا جائے، تطہرہم، ان کو پاک و صاف کیا جائے، وتزکیہم، اور ان کی اصلاح کی جائے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی ان کو مکمل طور پر پاک و صاف کیا جائے۔ تو زکوٰۃ کا بنیادی معنی ایک تو ہے مال کے بڑھنے کا تعلق اور دوسرا ہے مال کی صفائی کا تعلق۔ یہ دونوں معنی زکوٰۃ کے اندر شامل ہیں اور انہی دونوں معنوں کی وجہ سے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ بیان کیا، جیسا کہ میں نے خطبہ سننا کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، ہم دنیا میں جو بھی نیک اعمال کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی اعمال پہنچائیں گے، آگے کرتے جائیں گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، ہم ان تمام نیکیوں کو اللہ کے دربار میں پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی طرح سے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ہی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ یہ آیتیں اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں پر اسلام کے بنیادی ارکان کا تذکرہ کیا وہاں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان میں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ ہم ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قال جریر بن عبداللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لیا کہ ہم نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، ونہوا عن المنکر، اور ہم تمام جو ہے منکرات سے، تمام غلط کاموں سے لوگوں کو بچاتے رہیں، والنصح لکل مسلم، اور تمام
तमाम मुसलमानों के साथ खैर खाई का मामला करें। नमाज के कायम होने के साथ साथ ज़कात का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और इन चीज़ों पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों से बैत लिया करते थे। ज़कात की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्ना आराबियन, एक देहाती आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आता है। फ़क़ाल, वो कहता है, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्नह। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ऐसा अमल बताइए, अगर मैं वो अमल करूं तो उस अमल के करने की वजह से अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअबुदुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ, ये तो अल्लाह की बंदगी कर, अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक ना कर। व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबा, और तो फर्ज नमाजों की पाबंदी कर, फर्ज नमाजों को कायम कर। व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ा, और तो तेरे ऊपर जो ज़कात फर्ज है उस ज़कात को अदा कर। व तसूम रमज़ान, और तो रमज़ान के रोज़े रख। जब ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई तो उस आदमी ने कहा, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसम खाता हूँ उस ज़ात के इसके हाथ में मेरी जान है, आपने जो बातें मुझे बताई हैं मैं इन बातों पर अमल करूंगा, मैं इनमें किसी चीज को ना इजाफा करूंगा ना कम करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब वो जाने लगा, फलम्मा वल्ला, जब वो जाने लगा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सरहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा, जो आदमी इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो रोए जमीन पर जन्नती आदमी को देखना चाहता है तो इस आदमी को देख ले। तो ज़कात की फजीलत ये है, ज़कात अदा करने वालों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाता है। अब आइए ज़कात के निसाब के ताल्लुक से अच्छी तरह से बात को जान लेते हैं। ज़कात का बुनियादी तौर पर जो निसाब बयान किया जाता है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो नकद रकम हो, ज़ेवरात हो, और इसके अलावा ज़रई पैदावार है, खेती बाड़ी की जो चीज़ें हैं, इन तमाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का एक निसाब मुकर्रर किया है और उसी हिसाब से ज़कात को अदा किया जाएगा। जहाँ तक मामला सोने का है, 7.5 तोला सोना अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात फर्ज है। अब बात यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि 7.5 तोला सोना, अगर किसी के पास 8 तोला सोना है तो वो 7.5 तोले सोने को अलग कर देता है, आधे तोले की ज़कात निकालता है। ऐसा नहीं है मामला। अगर किसी के पास 8 तोला सोना है तो पूरे 8 तोले की ज़कात निकाला जाएगा, 8 तोले पर हिसाब करके ज़कात में अदा किया जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि 7.5 तोला अल्लाह के नबी ने फरमाया तो शायद 7.5 तोले तक माफ है, उसके बाद जो भी सोना एक्स्ट्रा होगा उसकी ज़कात दी जाएगी। ऐसा नहीं है। 7.5 तोले से कम अगर किसी के पास सोना है तो उसमें ज़कात फर्ज नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है या उससे ज्यादा है तो फिर पूरे सोने का हिसाब करके ज़कात अदा की जाएगी। उसी तरह मामला चांदी का है। अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी है, 52.5 तोले चांदी पर ज़कात फर्ज है, उससे कम में ज़कात फर्ज नहीं है। जहां तक मामला नकद रकम का है, इन रकम को भी जो है सोना या चांदी के ऊपर महमूल किया जाएगा। अगर किसी के पास जो है इतना सोना यानी 7.5 तोला सोना खरीदने के पैसे मौजूद है और उन रकम पर जो है 1 साल का अरसा गुजर गया है तो उसमें से वो ज़कात में पैसा अदा करेगा। अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी खरीदने की रकम मौजूद थी और उसी तरह वो रखी हुई है, उसमें साल मुकम्मल हो गया है तो साल के मुकम्मल होने के बाद उसमें से जो है ज़कात अदा किया जाएगा। जहां तक मामला खेती बाड़ी का है, खेती बाड़ी के मामलात में 2 चीजें निसाब के अंदर पाई जाती है। अगर किसी की खेती डायरेक्ट बारिश के पानी से हो रही है, अगर डायरेक्ट बारिश के पानी से खेती हो रही है, उसके लिए अलग से कोई बोरवेल का इंतजाम नहीं है, अलग से कोई जो है वो ना कुआं खोदा गया है, ना अलग से बोर लगाई गई है, ना अलग से किसी तरह से सैराब किया जा रहा है, डायरेक्ट बारिश का पानी ही उस खेती को उगाने का जरिया है, तो ऐसे खेतों में से 10% ज़कात निकाली जाएगी, 10वां हिस्सा ज़कात में निकाला जाएगा। और अगर ऐसे खेत है कि जहां पर बोरवेल लगाया गया है, बोर के जरिए पानी को जो है फैलाया जाता है, खेत को सैराब किया जाता है और उसी से अनाज पैदा होता है, तो ऐसे मामलात में ऐसे खेत वालों पर 5वां हिस्सा ज़कात अदा किया जाएगा। अगर बारिश के पानी से डायरेक्ट खेती हो रही है 10वां हिस्सा है, और अगर
بورویل کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے پانی کو باقاعدہ لا کر سیراب کیا جاتا ہے، سینچائی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں پانچواں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ سونے پر فرض ہے، چاندی پر فرض ہے، تجارت کا جو مال ہے تجارت کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، آلات تجارت کرنے آگے بات آئے گی، جو چیزیں تجارت کرنے کے اس میں لگی ہوئی ہیں، جیسے کوئی مشین ہے، اس مشین سے جو مال نکالا جاتا ہے اس مال پہ زکوٰۃ ہے، مشین پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشین کے ذریعے جو مال نکالا جا رہا ہے، کسی بھی طرح کی مشین ہو، کسی بھی طرح کی مشنریز ہو، کسی بھی طرح کے آلات ہو، ان آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے، آلات سے جو مال نکالا جا رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جانوروں پر زکوٰۃ ہے، اونٹ پر زکوٰۃ ہے، گائے پر زکوٰۃ ہے، دیگر مویشی بکریاں وغیرہ ان تمام پہ زکوٰۃ ہے، اس کے الگ الگ نصاب ہے، اگر وہ کسی کے پاس ہے تو اس حساب سے وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اسی طرح زرعی پیداوار میں نے بھی کہا کھیتی باڑی والا معاملہ ہے تو کھیتی پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اسی طرح کسی کے پاس کان ہے، معدنیات جسے کہتے ہیں، جہاں سے جو ہے کہیں بعض معدنیات سے تیل نکالا جاتا ہے، کہیں سے پتھر نکالے جاتے ہیں، کہیں سے زیورات نکالے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئلہ وغیرہ ہوتا ہے اس کی کانیں ہوتی ہے، تو یہ تمام معدنیات پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال زمین سے نکل گیا، دفیہ خزانہ نکل گیا، اگر کسی کے پاس اگر کوئی گھر بنا رہا ہے، کھیت میں کوئی کام کر رہا ہے، اچانک جو ہے زمین سے خزانہ نکل جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی تذکرہ بیان کیا اور اسے ریکاز کہا جاتا ہے۔ زمین سے نکلنے والے دفینے کو، خزانے کو ریکاز کہا جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ان تمام چیزوں کی الگ الگ تفصیلات ہے۔ اس کے علاوہ رہا معاملہ استعمال کیے جانے والے زیورات، جو عورتیں، جو خواتین زیورات استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ سونے کے زیورات ہو، چاہے وہ چاندی کے زیورات ہو، ان تمام استعمال کرنے والے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت سارے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ جو ائمہ اربعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے علاوہ امام مالک کہتے ہیں، ان کے الگ الگ معاملات ہیں۔ بہرحال اس میں علماء جو ہے ائمہ اربعہ کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کا اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں دلائل ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ زیورات جو عورتیں پہنتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور اس عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے ہیں، آپ نے بارہ حدیث کو سنا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت میں اللہ رب العالمین انہیں کنگنوں کو آپ کے کنگن بنا کر تمہیں پہنائے؟ وہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو خواتین زیورات پہنتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے، جو زیورات رکھے ہوئے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ زیورات ڈلوں کے شکل میں ہے، بسکٹ ہے، کوئی زیور نہیں بنایا، سونے کا بسکٹ ہے، چاندی کے بسکٹس ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ایسی چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے زیورات کے زکوٰۃ کے تعلق سے عمومی خطاب بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر زیورات کو الگ اور سونے چاندی کے بسکٹوں کو الگ نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ ان پر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتے، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب یا فرض نہیں ہے، ذاتی استعمال کی چیزوں کے اندر کپڑے ہیں، برتن ہیں، فرنیچر ہے، ہم جو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ روزمرہ کے آلات جیسے کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل فون ہے، یہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح رہائشی مکان، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ مکان بہت قیمتی کیوں نہ ہو، اگر اس مکان میں آپ رہتے ہیں تو رہنے والے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایسے مکانات جو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مکان جو ہے 3 فلور 4 فلور ہوتے ہیں، اس میں سے 1 فلور پہ وہ رہتے ہیں، باقی کے 3 فلور کرائے پر دیتے ہیں، تو جہاں پر جن مکانات سے جن جو ہے پورشن سے جن فلور سے آپ کو پیسہ وصول ہو رہا ہے، آپ
آپ نے کرائے پر دیا ہے ان پر زکات ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میرا مکان ہے، میں رہتا ہوں اس کے اندر، آپ جس حصے پہ رہتے ہیں اس کی زکات نہیں ہے، لیکن باقی کے جو فلور آپ نے کرائے پر دے رکھے ہیں ان پر زکات کا ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح ذاتی ضروریات کے جو جانور ہیں، اگر کوئی گھوڑا استعمال کرتا ہے اپنے ضرورت کے لیے، اس پہ سواری کرتا ہے، یا دیگر سواریاں چاہے وہ کار ہو چاہے وہ بائک ہو، ان چیزوں پر زکات نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے استعمال کے اندر ہے، اگر پھر یہی چیزیں آپ نے کرائے پر دے رکھی ہے، آپ کے پاس 4 کار ہے، اس میں سے ایک کار آپ استعمال کرتے ہیں، باقی کے 3 کاروں کو آپ کرائے پر چلاتے ہیں، آپ کے پاس اس سے پیسہ وصول ہوتا ہے، تو پھر ان تمام 3 کاروں پر زکات کا ادا کرنا آپ کے لیے فرض ہوگا۔ اسی طرح سبزیوں اور ترکاریوں پر زکات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس فی الخضروات صدقہ، کہ زکات جو ہے ترکاریوں پر اور سبزیوں پر نہیں ہے۔ اسی طرح معاملہ قرض ہے، قرض کی رقم کے اندر بھی زکات نہیں ہے، لیکن اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت قرض کی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، 5 لاکھ روپے آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اگر آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے ہم جب بھی پوچھیں گے وہ ہمیں قرضہ ادا کر دے گا، تو پھر ایسے مال میں سے زکات کو آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ فوری پوچھنے کے ساتھ ہی دے دیتے ہیں، اگر ایسا بھائی ہے ایسا آدمی ہے جس کو آپ نے پیسہ دیا ہے، اگر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ مجھے آج 5 لاکھ چاہیے دے دو، تو فوری وہ ادا کر دیں گے، تیار ہو جائے گا۔ تو ایسے مال پہ اگرچہ آپ کے پاس مال نہیں ہے لیکن پوچھنے پہ آ جائے گا تو اس مال پہ زکات ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن ایسا قرضہ آپ نے کسی آدمی کو دیا ہے کہ وہ اگر پوچھا جائے گا تو ٹال مٹول کرے گا، پتہ نہیں کب دے گا تو صحیح، لیکن کب آنے کی امید نہیں ہے، تو پھر ایسے مال پہ زکات نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ مال آپ کے پاس نہ آ جائے اس وقت تک زکات اس پر نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اسی طرح جو ہے جو زمین نفع دینے والی نہیں ہے، آپ نے کوئی پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے، وہاں سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، آپ نہ اس پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ ہی آپ نے اس زمین کو کاروبار کی نیت سے خریدا ہے، تو اس پر زکات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کاروبار کی نیت سے ہی زمین کو خریدا ہے، فلاں جگہ میرا 10 گز کا جو ہے 10 ایکڑ کا پلاٹ ہے، فلاں جگہ میرا 100-200 ایکڑ کا پلاٹ ہے، یہ ساری زمینیں میں نے اگر کاروبار کی نیت سے خریدی ہیں تو اس پر زکات کا ادا کرنا فرض ہے۔ جب تک بھی وہ زمین آپ کے پاس موجود ہے اس وقت تک آپ نیت کے اعتبار سے اس پہ زکات کا ادا کرنا واجب ہوگا ہر سال۔ لیکن ایسی زمین ہے جو آپ نے لے رکھی ہے، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، بس یہ سوچ کے رکھا تھا کہ آئندہ فیوچر میں جو ہے کبھی گھر بناؤں گا کبھی رہوں گا، تو ایسی زمینوں پر زکات نہیں ہے۔ جن زمینوں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو ان پر زکات ہے، اور جو زمینیں آپ نے کاروبار کی نیت سے لے رکھی ہے کہ آئندہ اسے بیچوں گا تو فائدہ آئے گا، بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، تو اس پر زکات کا ادا کرنا واجب ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ جو ہے غفلت کے شکار ہیں، بہت سارے مسلمان بھائی اس میں غفلت کے شکار ہیں۔ زمین لے لیا جاتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے آگے، آج جو ہے کم ریٹ پہ لیا ہے، 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کا ریٹ ڈبل آئے گا، ہم اسے فروخت کریں گے۔ لیکن جو 10 سال 20 سال آپ گزر رہے ہیں، ان تمام سالوں پر آپ کو زکات کا ادا کرنا واجب تھا جو کہ آپ نے نہیں دیا۔ تو زمین ایسی زمین ہے جو کہ آپ نے خریدنے کے لیے سے یا کاروبار کے لیے سے رکھی ہے، اس پر زکات کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح جو جواہرات ہوتے ہیں، سونا اور چاندی الگ ہے، سونے اور چاندی کے علاوہ جو جواہرات ہیں جیسے ہیرے ہیں، موتی ہے، زمرد ہے، یاقوت ہے، یہ تمام قسم کے جو رگینے ہیں یا جو جواہرات ہیں ان پر بھی زکات نہیں ہے۔ حالانکہ ہیرے جواہرات سونے چاندی سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن ان پر زکات نہیں ہے اگر وہ آپ کے استعمال کے اندر ہے۔ اگر آپ ہیرے پہنتے ہیں، اگر آپ موتیوں کا استعمال کرتے ہیں، خواتین اگر ہیرے موتی استعمال کرتی ہیں ان پہ زکات نہیں ہے۔ ہاں اگر پھر ہیرے کا کاروبار آپ کر رہے ہیں، اگر موتیوں کا کاروبار آپ کر رہے ہیں، ان جواہرات کا کاروبار آپ کر رہے ہیں تو اس پہ زکات ہے۔ لیکن اگر آپ ہیرے جواہرات استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی زکات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پالتو جانور ہیں ان پر بھی زکات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے پہلے کہا جو چیزیں آلات تجارت ہیں یعنی جن کے ذریعے ہم جو ہے کاروبار کرتے ہیں، مشنریز وغیرہ ہے، مشینوں پہ زکات نہیں ہے۔ مشینوں سے نکلنے والے مال پر جو ہے زکات کا ادا کرنا ضروری ہے۔ زکات کے مستحقین کون کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے 8 لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ فریضہ اور حقوق ہے. یہ 8 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا آدمی فقیر ہے. جو فقیر ہے، فقیر اور مسکین کی تعریف تقریباً علماء کرام نے ایک ہی بیان کی ہے. فقیر کی تعریف عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے جس کے پاس جو ہے کچھ ہو نہ، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے لوگوں سے سوال نہیں کرتا، فقیر اسے کہا جاتا ہے. ہمارے پاس عام طور پر فقیر کی تعریف کیا ہے؟ جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے مانگتا ہے اسے فقیر کہتے ہیں. حقیقت میں فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کے باوجود سوال سے بچتا ہے، اسے فقیر کہا جاتا ہے. اسے زکات کا مال دیا جائے گا. مسکین اسے کہتے ہیں جو لوگوں سے سوال کرتے پھرتا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اسے بھی زکات کا مال دیا جائے گا. یہ سارے لوگ زکات کے مستحق ہیں، انہیں زکات کا مال دیا جائے گا. اس کے علاوہ تیسرا ہے والعاملین علیہا، ایسے لوگ جو زکات وصول کرنے پر مامور ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جہاں پر اجتماعی طور پہ زکات کا نظام ہوتا ہے، جہاں پر بیت المال کا نظام قائم ہے، وہاں پر وصول کرنے کے لیے زکات کا مال لے کے آنے کے لیے گھروں سے ایک آدمی مقرر کیا جاتا ہے. تو جو آدمی مقرر کیا گیا ہے اسے بھی زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ چوتھا ہے تاریخ قلب. تاریخ قلب کے اندر 2 باتیں آتی ہیں. یا تو پہلا ایسا غیر مسلمان آدمی، حالانکہ غیر مسلمان کو کافر کو زکات نہیں دی جائے گی، لیکن ایسا غیر مسلمان آدمی ہے کہ اس پر آپ دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، عنقریب وہ اسلام میں داخل ہونے کا امکان رکھتا ہے. آپ کے اگر سمجھانے سے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر مال دیا جائے، اس کی مدد کی جائے تو اسلام میں داخل ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. دوسرا ہے ایک آدمی ابھی بھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کے پاس کوئی جو ہے مال دولت نہیں ہے، وہ فائنینشلی کمزور ہے، تو اسے مضبوط کرنے کے لیے، اسے طاقت دینے کے لیے زکات کا مال دیا جائے گا. اسے تعلیف قلب کہا جاتا ہے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایسے آدمی کو زکات کا مال دیا جائے گا. 5واں ہے غلاموں کی رہائی میں. جو لوگ قید میں بند ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بلا وجہ ان کا مقدمات جو ہے ڈالے ہوئے ہیں، وہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی رہائی کے لیے بھی زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. چھٹا ہے قرض داروں کو. کوئی آدمی قرض دار ہے اور اگر اس سے قرض ادا کرنے کے لیے زکات کا مال دیا جائے گا تو وہ قرض سے جو چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکات کا مال دیا جائے گا. اس کے علاوہ 7واں ہے فی سبیل اللہ. اب فی سبیل اللہ کی جہاں تک بات آتی ہے، اچھی طرح سے بات سمجھ لیں، سن لیں. فی سبیل اللہ کے معاملے میں تمام علماء کرام نے، صحابہ سے لے کر علماء کی جماعت تک، تمام لوگوں نے اس بات پر جو ہے فیصلہ کیا، یا سارے لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا غازی ہی جو ہے اس کے اندر شامل ہے. لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کے طور پر جو ہے سارے کے سارے مدارس والے آ جاتے ہیں اور زکات کا سارا مال وہ لوگ لے کر چلے جاتے ہیں، جبکہ مساجد اور مدارس اور ہاسپٹل یہ جو تمام چیزیں ہیں زکات کے مال سے ان کی تعمیر کرنا جائز نہیں ہے. نہ مدارس میں زکات کا مال دیا جا سکتا ہے، نہ مساجد میں دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہاسپٹلوں کی تعمیر کے لیے زکات کا مال دیا جائے گا. یہ لوگوں کے حقوق ہیں، ان سے ہاسپٹل، مساجد یا مدارس تعمیر نہیں کیے جا سکتے. یہ ساری باتیں کہنے والے کون ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا، امام مالک کا بھی یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی قول ہے، سعودی علماء جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کا بھی یہی قول ہے، یوسف قرضاوی جو ہے رحمہ اللہ ان کا بھی یہی قول ہے. یہ سارے علماء، علامہ البانی اس کے اندر شامل ہیں، ان تمام علماء کا، ان تمام صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ مساجد کی تعمیر کے لیے، مدارس کی تعمیر کے لیے، ہاسپٹلوں کی تعمیر کے لیے جو ہے زکات کا مال نہیں دیا جائے گا. میں نے ان لوگوں کے نام اس لیے بیان کیے کہیں پر مجھے لوگ بلیم نہ کریں، ارے ایسا کیسا کہ آپ نے کہہ دیا، اب تک تو مدارس کو ہم دیتے آ رہے تھے. یہ سارے علماء، یہ سارے محدثین، یہ سارے صحابہ اور یہ باقاعدہ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ مدارس کی تعمیر کے لیے زکات کا مال
نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جس میں 7واں فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 8واں ہے مسافر آدمی۔ ایسا مسافر آدمی جو سفر کی حالت میں ہے، اس کے پاس مال ختم ہو چکا ہے، اسے گھر پہنچنا ہے، اسے زکوٰۃ کے مال سے مال دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگرچہ وہ مسافر اپنے علاقے کا لکھپتی آدمی ہے، لیکن فی الحال وہ ضرورت مند ہے، تو اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اپنی منزل تک، اپنے گھر تک وہ آدمی پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دی جائے گی، اس کے اندر سب سے پہلا آدمی ہے کافر آدمی، غیر مسلمان آدمی، اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا ہے مرتد آدمی، اسلام میں داخل تھا، اسلام میں تھا، اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہو چکا، کافر ہو چکا، اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ غیر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مالدار آدمی، اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ والدین ہے، اپنے ماں باپ ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ اولاد ہے، ماں باپ جو ہے اولاد کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتی، اور یہ سلسلہ جتنا اوپر تک ہے اتنا نیچے تک ہے، یعنی نہ باپ کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، نہ دادا کو دیا جائے گا، نہ پردادا کو دیا جائے گا، ایسا ہی معاملہ نہ بیٹے کو دیا جائے گا، نہ پوتے کو دیا جائے گا، نہ پر پوتے کو دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا مال نہ والدین کو دیا جائے گا، نہ اولاد کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بیوی ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، لیکن اگر بیوی چاہے اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی مالدار ہے، اس کے پاس زیادہ مال ہے، شوہر غریب ہے، تو بیوی اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی وعید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن بیان فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے دردناک عذاب خوشخبری دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، زکوٰۃ کے سارے مال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم، اور اس مال سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس سے چھڑکے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا آج جو ہے اپنے جمع کیے ہوئے مال کا عذاب جو ہے چکھتے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ زکات ادا نہیں کرتا ہے، مفسر له مال یوم القیامت شجاعا نقرا، ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں جو ہے بنا دے گا، اور اس کے دو جو ہے جبڑے ہوں گے، اس سانپ کے دو جبڑے ہوں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس زکات ادا نہ کرنے والے آدمی گلے میں ڈال دے گا، اور وہ اپنے دانتوں کے ذریعے، اپنے ہونٹوں کے ذریعے زکات ادا نہ کرنے والے آدمی کے جبڑوں کو جو ہے کاٹتا جائے گا، اور کہتا جائے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ اس آدمی کی سزا ہوگی جو دنیا میں زکات کا مال ادا نہ کرتا ہے۔ زکات کی حکمتیں کیا ہیں؟ زکات کے ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ تو زکات کو ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ زکات ادا کرنے والوں کا روحانی معاملہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کا روح پاک و صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روح کو پاک و صاف کرتا ہے، اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، معاشرتی توازن برقرار رہتا ہے۔ معاشرے میں جو آج جو ہے اونچ نیچ کا معاملہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بالکل فقیر ہے، کوئی بہت زیادہ مالدار ہے، یہ توازن برقرار رکھنے کا ذریعہ زکات کا نظام ہے، اور اسی طرح جو ہے معاشی ترقی ہے۔ زکات سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، زکات سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، زکات ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا زکات کا مال، آپ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے زکات کا مال وصول کیجئے تاکہ آپ ان کے دلوں کو پاک و صاف کر لیجئے۔ تو یہ زکات ادا کرنے کے فوائد ہیں، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے زکات ادا کرنے کے بڑے فوائد ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آخری بات اور بنیادی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ بات کہتے آ رہے ہیں، اور یہ بات بارہا بیان کی جاتی ہے کہ زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر لوگ، بلکہ 95-96% مسلمان جو ہے
زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ جس طرح نماز جو ہے سال کے 12 مہینے فرض ہے، کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ زکوٰۃ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی نماز فرض ہے۔ سال کے 12 مہینے جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح سال کے 12 مہینے زکوٰۃ فرض ہے۔ جب جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ایک آدمی کا مال جو ہے رجب میں نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 1 سال پورا ہو گیا رجب کے مہینے میں، اب وہ انتظار کرتا ہے، رجب کا مہینہ گزر جاتا ہے، شعبان گزر جاتا ہے، رمضان آتا ہے، 2 مہینہ تاخیر کر کے وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، تو ایسا تاخیر کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ ذریعہ گناہ کا ذریعہ ہے۔ جب جس کا سال مکمل ہو جائے اسی وقت زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان کا انتظار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے جو سال کے 12 مہینے ہیں، رمضان ایک الگ مہینہ ہے جس میں اللہ روزوں کو فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑنا یہ قطعاً غلطی ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں کوئی آدمی ہے جو رمضان میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کا سال رمضان میں ہی پورا ہوتا ہے تو الگ بات ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ دیتا جائے، لیکن رمضان کے انتظار کے میں جو ہے 2 مہینے 4 مہینے انتظار کرنا اور تاخیر کرنا، یہ معاملہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق سارے مسائل کو، ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ بہرحال میں نے مختصر طور پر جو ہے زکوٰۃ کی بنیادی باتوں کو اور اہم مسائل کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کے اندر ہے اصلاح، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نمازوں کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو اپنے مہربانی سے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کو، کمیوں کو، خامیوں کو اپنے مہربانی سے معاف فرما دے۔ جو مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام قرضوں کو ادا کرنے کا الزام پیدا فرما دے۔ جو مسلمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں گرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کو راحتیں عطا فرما دے۔ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بلائی کا معاملہ فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھ، جب تک خاتمہ جو ہے ایمان دنیا میں باقی رہے ایمان کے ساتھ باقی رکھنا، جب بھی ہمارا خاتمہ فرمانا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔